آج ہم نے دیکھا کہ پہلا اجلاس ہو گیا اور مریم نواز کا جو پارلیمانی سفر ہے کریئر کا وہ بھی آج شروع ہوا ہے اور چند دنوں میں وہ منتخب ہو جائیں گی پنجاب اور پاکستان کی پہلی وزیر اعلیٰ. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ یہ چوائس آپ کے مطابق کیسی ہے؟ شکریہ شہزاد. دیکھیے یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ جو ان کے لیے جو ڈاؤن سائڈ اس اپوائنٹمنٹ کی وہ یہ ہے کہ مریم صاحبہ کے پاس گورننس کا وہ ایکسپیرینس نہیں ہے جس کی اس وقت پنجاب جیسے صوبے کو اشد ضرورت ہے. لیکن دوسری طرف میرے خیال میں کبھی دو رائے تھی نہیں کہ اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بنتی ہے پنجاب میں تو کون ہوگا وزیر اعلیٰ. یہ جماعت کا فیصلہ تھا اور میں فرینکلی اسپیکنگ میں تو سرپرائز نہیں ہوں. اور میرے خیال میں اگر آپ جماعت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو شاید ان کے پاس بھی اور کوئی چوائس نہیں تھی کیونکہ ان کی جو سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ان کے ووٹ بینک کو اپیل کرنے والی جو شخصیت ہے جماعت میں وہ تو مریم ہی ہے. اور اس وقت انہوں نے پنجاب میں شہزاد دو مین چیلنجز کا سامنا کرنا ہے. اس لیے میرے خیال میں ایک چیلنج کے لیے تو مریم صاحبہ جو ہے وہ بالکل موضوع لیے وہ ٹیسٹ ہوں گی. پہلا چیلنج یہ ہے کہ انہوں نے پنجاب میں جو ان کا ہمیشہ سے ہوم بیس رہا ہے ان کا سپورٹ کا وہ مرکز اور گڑھ رہا ہے وہاں پہ نون لیگ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. اور ان الیکشنز میں ہم نے دیکھ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے اس نے بہت زیادہ ٹف ٹائم دیا ہے پی ایم ایل این کو. تو سب سے زیادہ اہم چیز اگر پی ایم ایل این نے اپنی سیاست کو بچانا ہے تو وہ ہے یہ کہ پنجاب میں اپنے ووٹ بینک کو کسی طریقے سے ریوائیو کیا جائے. اس لیے مریم صاحبہ کا میرے خیال میں کی پرائیورٹی وہ ہوگی. اور دوسری آف کورس ہے کہ پنجاب کو چلانا اس طریقے سے کہ لوگوں کو واقعی میں لگے کہ پی ایم ایل این کی جو گڈ گورننس کا ماڈل تھا شہباز شریف صاحب کا وہ ایک بار پھر ریوائیو ہو رہا ہے. بہت مشکل ٹال آرڈرز ہیں دونوں اور دیکھنا یہ ہے کہ کہاں تک وہ مریم صاحبہ ان پہ پورا اترتی ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گورننس میں ان کا تجربہ نہیں ہے لیکن کیونکہ وہ سیاسی ہیوی ویٹ ہیں تو یہ والا جو معاملہ ہے کہ مقبولیت بڑھانی ہے پنجاب میں اس پہ وہ ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. جو گورننس ماڈل ہوگا وہ کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب تو آپ کو پتا ہے کہ 2-3 وزراء اور باقی بیوروکریسی سے وہ کام لیتے آئے ہیں. آپ کے خیال میں اسی کو ریپلیکیٹ کریں گی یا ایک مضبوط جو کیبنٹ ہے وہ اس وقت ضرورت ہے پنجاب کے لیے؟ شہزاد دیکھیے شہباز شریف صاحب کے جو دو سٹنٹس تھے یہاں پہ 10 سال انہوں نے بحیثیت وزیر اعلیٰ یہاں پہ کام کیا ہے اس وقت معاملات بڑے مختلف تھے. اس وقت یہاں تک تو ایک پیرالل ڈرا کر سکتے ہیں ہم آج کے دن سے کہ سینٹر اور پنجاب میں دونوں میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی. چنانچہ پی ایم ایل این کو پنجاب میں کوئی پرابلم نہیں تھا کہ سینٹر سے ان کو اس طرح کی سپورٹ مل رہی ہے جو ان کو جس کی ضرورت تھی. تو آج بھی ایسے ہی ہوگا. لیکن جو ایک فنڈامنٹل ڈفرنس ہے جو فرق ہے شہباز شریف صاحب کی سی ایم شپ کا اور اب مریم صاحبہ کی کہ پنجاب میں حالات چینج ہو چکے ہیں. اس وقت پنجاب مکمل طور پر پی ایم ایل این کے پاس تھا. ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا تو وہ مکمل طور پر گورننس اور پروجیکٹ بیسڈ ڈلیوری آف گورننس کو پہ فوکس کر سکتے تھے جو کہ شہباز صاحب نے کیا اور بڑی کامیابی سے کیا. اس باری فرق یہ ہے کہ مریم صاحبہ کو گورننس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل جو ریوائیول ہے اپنی پارٹی کا اس پہ بھی جو ہے وہ بہت حد تک توجہ دینی ہے. اس لیے ان کا اٹینشن ڈیوائیڈ ہوگا پہلی بات. دوسرا جہاں تک گورننس کا ماڈل ہے میرے خیال میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی جو پرائیورٹی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ایفیشینٹ گورننس ہو لیکن یہ نہ لگے کہ وہ ایگزیکٹلی وہی کر رہی ہیں جو کہ شہباز صاحب کر رہے تھے. تو عین ممکن ہے کہ بیوروکریسی کے ساتھ ساتھ وہ شاید اپنے جو بہت کلوز کانفیڈنٹس ہیں ان کے اوپر بھی ڈیپینڈ کریں گی. اور فاتح صاحب اب سیاست میں یہ سوال بھی پیدا ہو گیا ہے کہ اگر آپ نے اپنا ووٹ بینک بڑھانا ہے اپنی مقبولیت کو بڑھانا ہے تو کیا وہ گورننس کے ذریعے بڑھائی جا سکتی ہے یا محض بیانیے کے؟ کیونکہ ایک طرف شہباز شریف صاحب ہیں جن کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ انہوں نے اربن پنجاب میں کافی زیادہ کام کیا ہے اسپیشلی سینٹرل اور نارتھ پنجاب میں. لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو 3.5 سال تک عثمان بزدار صاحب کو لگا کے رکھا جن کی کارکردگی کوئی خاص ایسی نہیں رہی جس پہ ہم بات کر سکیں کہ اس وجہ سے تحریک انصاف کو ووٹ بڑھا ہو. تو تحریک انصاف نے جو بھی اس وقت اسپیس حاصل کی ہے پنجاب میں وہ تو محض بیانیے کی صورت میں کی ہے. تو مریم نواز صاحبہ کی توجہ کیا ہونی چاہیے، گورننس یا ایک اسٹرانگ پولیٹیکل بیانیہ؟ دیکھیے میرے خیال میں جو سیاسی بیانیے کی جو امپورٹنس ہے جس کا آپ نے ابھی جو ذکر کیا اس کو تو کسی بھی طریقے سے ہم انڈرسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. یہ بالکل بات درست ہے کہ گورننس ماڈل کے سامنے جو بیانیے کا جو اثر ہے سیاسی طور پر وہ زیادہ افیکٹو ثابت ہوا ہے. تو اسی لیے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ مریم صاحبہ کے لیے جو پرائمری چیلنج ہوگا وہ ہوگا یہ کہ وہ اپنے ووٹ بینک کو کیسے اپیل کرتی ہیں اس کو کیسے ریوائیو کرتی ہیں اور اس کے لیے ان کو ایک بڑا ہی جو ہے وہ مستند قسم کا بیانیہ سامنے لانا ہوگا. اب ان کے پاس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کے پاس تمام تر اختیارات ہیں، تمام تر صوبے کے وسائل ہیں
سرکاری مشینری ہے وہ جہاں چاہیں جدھر چاہیں جا سکتی ہیں اور وہاں پہ پیسہ خرچ کر سکتی ہیں. تو یہ ان کے لیے اصل چیلنج یہ ہوگا کہ بیانیے کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کس طریقے سے سیاسی اختیارات کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا تاکہ ایک 2 in 1 کمبینیشن بنے. یہ کہنا آسان ہے شہزاد، یہ کرنا مشکل ہے.